أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة واللہ عندہ اجر عظیم۔ سورہ تغابن آیت نمبر 14 کے اندر اللہ جل شانہ اس آیت کی ابتدا فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا سے، اے ایمان والو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے۔ عموماً قرآن مجید کے اندر خطاب جس طرح یا ایھا الناس سے ہوتا ہے، اسی طریقے سے کہ اے لوگو، وہاں پر سب مخاطب ہیں، اور کبھی کبھی یا ایھا الذین آمنوا سے یعنی صرف ایمان والوں کو مخاطب کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر 89 مقامات ہیں کہ جن 89 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے۔ 89 مقامات قرآن مجید میں ایسے ہیں۔ در حقیقت اللہ کا یہ کہنا کہ ایمان والو، در حقیقت اللہ کا اپنے بندوں سے اظہار محبت ہے، اور اللہ اپنے بندوں کے درمیان جو رشتہ ہے اس رشتے کے بارے میں پکار کر ایمان والوں سے مخاطب ہو رہے ہیں۔ جس طرح باپ اپنے بیٹے سے کہے نام لے کر کہ فلانے پانی لے آؤ، یہ فلانے یہ کام کر لو، ماں بیٹی سے کہے۔ لیکن اگر باپ اپنے بیٹے کو اس بیٹے کے رشتہ دے کر سوال کرے کہ پیارے بیٹے یہ کام کر لو، تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر اپنائیت، محبت، مانوسیت اور الفت، مودت زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کچھ مقامات پر قرآن مجید میں تقریباً 89 مقامات ہیں جہاں پر اللہ جل شانہ ایمان والوں کو اس کے اور اس کے بندوں کے درمیان جو رشتہ ایمان ہے اس کے تقاضے اور اس مانوسیت کے ساتھ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے۔ ان من ازواجکم، بلا شبہ تمہاری بعض بیویاں، واولادکم، اور تمہاری بعض اولادیں، عدو لکم تمہاری دشمن ہیں، فاحذروہم لہذا تم ان سے بچتے رہو، لیکن وَإِن تَعْفُوا اگر تم معاف کر دو، وَتَصْفَحُوا اور درگزر کر دو، وَتَغْفِرُوا اور ان کو بخش دو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، بخشنے والا، مہربان ہے۔ ترمذی شریف کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں اور ان مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی جو مدینہ کی ہجرت کرنے کے بعد مکہ مکرمہ میں داخل اسلام ہوئے اور ارادہ ہوا کہ بھئی اب ہجرت کریں، اور یہ وقت وہ وقت تھا کہ جب مدینہ کی طرف حضور ہجرت کر چکے تھے، یہ مکہ مکرمہ میں تھے، اور ارادہ تھا کہ بھئی ہجرت کر کے حضور کی خدمت میں حاضر ہو جائیں، مگر ان کے اہل ویال نے ان کو چھوڑا نہیں کہ ہجرت کر کے چلے جائیں۔ تو یہ آیت نازل ہوئی کہ ایمان والو، تمہاری بعض بیویاں اور تمہاری بعض اولادیں تمہاری دین کی دشمن ہیں، لہذا تم ان سے بچ کر رہو۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب مکے سے ہجرت کرنا مسلمان پر فرض تھا، اور قرآن کریم کی اس آیت میں ایسی بیوی اور اولاد کو انسان کا دشمن قرار دیا اور ان کے شر سے بچتے رہنے کی تاکید بھی کی۔ اور ابن کثیر کے اندر حضرت عطا ابن ابی رباح کی روایت سے لکھا ہے کہ یہ آیت سورہ تغابن کی آیت نمبر 14 حضرت عوف ابن مالک اشجعی کے بارے میں نازل ہوئی، جس کا واقعہ یہ تھا کہ مدینہ میں موجود تھے۔ اب جب کبھی بھی کوئی جہاد کا موقع آتا تو جہاد کے لیے ارادہ کرتے جانے کا، تو ان کے بیوی بچے فریاد کرتے، کہتے کہ تذهب وتدعنا، آپ جا رہے ہیں ہمیں چھوڑ کر، اور حضرت عطا ان کی فریاد سے متاثر ہو جاتے، رک جاتے ہیں۔ تو یہ دونوں جو سبب نزول ہیں، یعنی بعض اوقات کسی آیت کا کوئی مخصوص قسم کا سبب نزول اور شان نزول ہوتا ہے، یہ دونوں اس کے شان نزول ہیں اور اس کے مطابق یہ نازل ہوئی ہیں کہ بھئی یہ دونوں واقعات اس کے شان نزول ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان من ازواجکم بلا شبہ تمہاری بعض بیویاں، واولادکم اور تمہاری بعض اولادیں، عدو لکم تمہاری دشمن ہیں، فاحذروہم لہذا تم ان سے بچ کے رہنا۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بیوی بچوں کی محبت اور فکر میں پھنس کر اللہ کو اور اس کے احکام کو بھلا دیتا ہے، ان تعلقات کے پیچھے کتنی برائیوں کا ارتکاب کرتا ہے، کتنی بھلائیوں سے محروم ہو جاتا ہے۔
بیوی اور اولاد کی فرمائشیں رضا جوئیں اسے کسی وقت دم نہیں لینے دیتی، اس چکر میں پڑھ کر آخرت سے غافل ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے جو اہل و عیال اتنے بڑے خسارے اور نقصان کا سبب بنے، کیا وہ اس کے دوست ہو سکتے ہیں؟ جب ہی قرآن مجید نے ان کو بدترین دشمن کہا ہے کہ جن کی دشمنی کا احساس بھی بسا اوقات انسان کو نہیں ہوتا، اس لیے اللہ نے متنبہ فرمایا کہ ان دشمنوں سے ہوشیار رہو اور ایسا رویہ اختیار کرنے سے بچو جس کا نتیجہ ان کی دنیا سنوارنے کے خاطر پتہ لگا اپنا دین برباد کر دیا۔ لیکن یہ بھی مطلب نہ لیا جائے کہ دنیا کی ساری بیویاں اور ساری اولاد ایسی ہیں۔ بہت سی اللہ والیاں اور خدا کی ولیاں اور اللہ کی ایسی بندیاں ہیں جو اپنے شوہروں کی دین کی حفاظت کرتی ہیں۔ قرآن نے ان کی تعریف کی ہے، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، جو اپنا اسٹیٹس اور اپنا معیار زندگی بلند کرنے کے لیے نہیں کہ شوہر سے کہیں کہ یہ بھی لے آؤ وہ بھی لے آؤ، فلانی عورت کی طرح میں بھی ایسی زیب و زینت اختیار کروں، تو ظاہر ہے کہ شوہر کو جب بیویاں یا اولاد اس قسم کی تنگ کریں گی تو شوہر مجبور ہو جائے گا حرام کے اوپر۔ ایک زمانہ تھا کہ بیویاں صاف اپنے شوہر کو کہہ دیا کرتی تھیں کہ کچھ بھی ہو جائے گھر کے اندر حرام کا لقمہ نہ ہے، ہم روکھی سوکھی کھا کر گزارا کر لیں گے لیکن ہمارے گھر کی دہلیز کے اوپر حرام کا لقمہ نہ ہے، دھوکہ دے کر آمدنی نہ آئے، کوئی ایسے کاروبار میں ہاتھ نہ ڈالا جائے جس کے اندر کسی مسلمان کو نقصان دے کر اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہو، جوا ہو، بینکاری اور سودی ہو، سود کے معاملات و حرام ہو۔ لیکن اب تو بس قیامت کی ان شرائط میں سے جو شرائط ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا آدمی کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام آ رہا ہے، حلال آ رہا ہے، حرام آ رہا ہے، کچھ نہیں پتہ۔ اب تو گھر والیاں بیوی اپنی زندگی اور معیار زندگی اسٹیٹس کہ میں دوسری خواتین کے ہم پلہ ہو جاؤں، بس ان کو کچھ چاہیے کہ بس کچھ بھی آ جائے، اچھے کپڑے، اچھی زیب و زینت کے اور پرتعیش چیزیں، گھر اچھا، فرنیچر اچھا، سواری اچھی، کپڑے اچھے، زیب و زینت کے مزید مواقع اچھے، کیسے آ جائے شوہر ان کا کس طریقے سے کما کر لا رہا ہے اس کو فکر نہیں ہے۔ ایسی بیویاں در حقیقت ایمان والوں کی دشمن ہیں۔ اور وہ اولادیں جو اپنے باپ کو حرام کام کی طرف لے جانے پر مجبور کریں، یا مجبور تو نہ کریں لیکن ان سے نت نئی ایسی فرمائشیں کریں کہ باپ حرام کمانے پر مجبور ہو جائے، گناہ پر آمادہ ہو جائے، یہ بھی ایسی اولادیں دشمن ہیں ایمان والوں کی۔ لہٰذا اللہ نے فرمایا کہ بچ کے رہو۔ لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے ایسے ہیں، نہیں، کتنی ایسی ہیں جو اپنے شوہروں کی دین کی حفاظت بھی کرتی ہیں، نیک کاموں میں ان کا ہاتھ بٹاتی ہیں، اور کتنی ہی سعادت مند اور خوش نصیب اولادیں ہیں جو اپنے والدین کے لیے باقیات صالحات بنتی ہیں، اپنے والدین کے لیے اچھے کام کرتی ہیں، صدقہ جاریہ کرتی ہیں، والدین کو تنگ نہیں کرتی، مجبور نہیں کرتی کہ وہ جائیں اور حرام کام پر ان کو آمادہ کریں۔ تو لہٰذا ہر قسم کی بیوی ہر قسم کی اولاد کے لیے نہیں ہے، جو بیوی اور اولاد اس قسم کی ہو وہ پھر ایسے ایمان والوں کی دشمن ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان من ازواجکم و اولادکم، بلا شبہ تمہاری بعض بیویاں اور اولادیں، عدو لکم، تمہاری دشمن ہیں، فاحذروہم، لہذا تم ان سے بچ کے رہنا۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، لیکن اگر تم کو ایسی فرمائشوں پر غصہ آئے تو اس وقت ان پر سختی نہ کرو، اور جب وہ معذرت اور توبہ کریں، وَإِن تَعْفُوا، تو تم ان کی وہ خطائیں معاف کر دو، یعنی سزا نہ دو، وَتَصْفَحُوا، اور درگزر کر جاؤ، بات بات پر زیادہ ملامت ان کو نہ کرو، بات بات پر تانے نہ مارو، وَتَغْفِرُوا، اور بھلا دو، بخش دو ان کو، دل اور زبان سے بات کو بھلا دو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کا بھی بخشنے والا اور تمہارے حال پر رحم کرنے والا ہے۔ پچھلی آیت کے اندر بتایا تھا کہ بیوی بچوں دشمن ہیں، اگر اس معیار پر اترے کہ اپنے باپ کو اور اپنے شوہر کو حرام کام کی طرف لے جائے تو دشمن ہے، لیکن ان کو اگر جب اپنی غلطی پر تنبیہ ہو اور ارادہ کریں کہ بھئی آئندہ پھر ہم اپنے اہل و عیال کے ساتھ سختی اور تشدد کا معاملہ کریں گے، اپنے بچوں کو اور بیویوں کو ٹائٹ رکھیں گے، تو اس آیت کے حصے میں یہ ارشاد ہے کہ اگرچہ ان بیوی بچوں نے تمہارے لیے دشمن کا سا کام کیا کہ تم ایک دینی کام کرنا چاہ رہے تھے، یہ رکاوٹ بن گئے، لیکن اس کے باوجود تم ان کے ساتھ تشدد اور بے رحمی کا معاملہ نہ کرو، بلکہ عفو درگزر اور معافی کا برتاؤ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ تمہارے بھی کچھ گناہ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ اللہ کی عادت بھی مغفرت اور رحمت کی ہے۔
رول مانی کے اندر ہے کہ علماء نے اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے لکھا ہے کہ کبھی گھر والوں سے کوئی کام خلاف شرع بھی ہو جائے، خلاف مزاج نہیں، بھائی باپ کی چاہت کچھ ہے بیٹا کچھ کر لے، شوہر کی چاہت کچھ ہے اور بیوی کچھ کر لے، نہیں، خلاف شرع ہو جائے تو بھی ان سے اس طرح بیزار ہو جانا اور ان سے بغض رکھنا یا بات بے بات ان کے لیے بد دعائیں کرنا یہ شرعاً مناسب نہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدعوا علی انفسکم ولا تدعوا علی اولادکم، اور بعض روایت میں لا تدعوا علی اولادکم واموالکم، کہ بھئی اپنے آپ کے بارے میں بد دعائیں، اپنے بچوں کو بات پہ بد دعائیں، اپنے مال کے بارے میں بد دعائیں اس طرح مت دیا کرو، کیونکہ بعض اوقات قبولیت کی گھڑی ہے، اس کے اندر تمہاری یہ دعا قبول ہو گئی تو تم کو بعد میں ندامت ہوگی۔ اور ایک روایت میں فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَكُمْ فَتَنْدِمُوهُمْ، دعا قبول ہوئی تو پھر ندامت بھی تم کو ہی ہوگی۔ لہٰذا اپنے بیوی بچوں کے بارے میں اگر اس قسم کی بات ہو بھی جائے تو بد دعائیں دینے سے گریز کرنا چاہیے، بلکہ ان کو معاف کر دینا چاہیے۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، اگر تم کو ایسی بیوی بچوں کی فرمائشوں پر غصہ بھی آئے تو اس وقت ان پر سختی نہ کرو، لیکن اگر وہ معذرت اور توبہ کر لیں، وَإِن تَعْفُوا، تو تم ان کی وہ خطائیں معاف کر دو، وَتَصْفَحُوا، درگزر کر دو، وَتَغْفِرُوا، اور بات بے بات تانے نہ دو، دل و زبان سے بھلا دو، بخش دو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا ہے اور رحیم، تمہارے حال پر رحم کرنے والا ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ آزمائش ہے۔ یہاں پر مال کے اولاد کے ساتھ مال کو بھی کہا گیا کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے ایک آزمائش کی چیز ہے۔ اصولی طور پر یہ فتنہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا اردو میں ترجمہ آزمائش، لیکن کچھ وہ لوگ جو دین سے بیزار طبقہ ہے، جن کو قرآن اور حدیث پڑھنا نہیں آتا، تو بس وہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ دیکھو قرآن نے کہا ہے کہ مال اولاد فتنہ ہے۔ بھائی اردو زبان والا فتنہ الگ ہے، عربی زبان میں جو قرآن نے فتنہ کہا وہ الگ ہے۔ قرآن نے جو فتنہ کہا اس کا مطلب بطور آزمائش ہے کہ دیکھتے ہیں کہ بھائی مال بھی ہے تمہارے پاس، اولاد بھی ہے، اب کون ان میں پڑھتا ہے اور اللہ کو بھول جاتا ہے، اور کون ان میں پڑھتا ہے اور ان کے حقوق بھی ادا کرتا ہے اور اللہ کو نہیں بھولتا۔ یہ ہے فتنہ بطور آزمائش۔ یہ اردو زبان والا فتنہ نہیں ہے کہ بات پہ بات کہا جائے کہ اولاد تو فتنہ ہے، جیسے ہمارے ہاں بعض بوڑھے حضرات کہہ رہتے ہیں اولاد تو فتنہ ہے۔ نہیں، اولاد بطور آزمائش ہے کہ کون ان کے اندر پڑھ کر اللہ کو بھول جاتا ہے اور کون ان کی وجہ سے حرام کاموں کے اندر پڑ جاتا ہے اور کون اللہ کو نہیں بھولتا۔ اور یوں تو صرف دیکھا جائے تو صرف مال اور اولاد ہی نہیں بلکہ پوری دنیا ہی فتنہ ہے، پوری دنیا آزمائش ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، ہم نے زمین پر جو کچھ بنایا لنبلوہم، آزمانے کے لیے، ایہم احسن عملا، کہ کون اچھے عمل کرتا ہے اور کون دنیا کے اندر پڑ جاتا ہے، اچھے عمل نہیں کرتا۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، بلا شبہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے آزمائش کی چیز ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کون اللہ کو بھولتا ہے اور یاد رکھتا ہے۔ واللہ عندہ اجر عظیم، اور جو شخص ان میں پڑھ کر اللہ کو یاد رکھے تو اللہ کے پاس اس کے لیے بڑا اجر ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا، یہ جو اولاد کے بارے میں یہ باتیں آئی ہیں تو حقیقت بھی یہی ہے کہ مال و اولاد کی محبت انسان کے لیے بڑا فتنہ اور آزمائش ہے۔ بعض اوقات انسان اکثر گناہوں میں، حرام کمائی میں انہی کی محبت کی وجہ سے مبتلا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو لایا جائے گا، اس کو دیکھ کر لوگ کہیں گے اکل عیالو حسناتی، کہ اس کی نیکیوں کو اس کے عیال نے کھا لیا۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے بارے میں فرمایا مبخلۃ مجبنۃ، یعنی یہ بخل اور کمزوری کے اسباب ہیں کہ ان کی محبت کی وجہ سے آدمی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے رکتا ہے۔ اور بعض بڑوں و کابرین کا کہنا تھا العیال لصوص الطاعات، عیال جو ہے اہل و عیال، بیویاں، اولاد، گھر بار کے لوگ، یہ انسان کی نیکیوں کے لیے گھن ہے، جیسا گھن غلے کو کھا جاتا ہے یہ اس کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ اگلی آیت کے اندر اللہ کا ارشاد ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، لہذا ڈرو اللہ سے جہاں تک ہو سکے، واسمعوا، اور اللہ کے احکامات سنو، واطیعوا، اور اس کی بات مانو، وانفقوا خیرا لانفسکم، اور جہاں اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہاں خرچ کرو، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، خیرا لانفسکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ ومن یوق شح نفسی، اور جس کو بچا لیا گیا انسان کی لالچ سے، فاولئک هم المفلحون، ایسے لوگ کامیاب ہیں،
اس آیت کے اندر جہاں تک ہو سکے اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا، یعنی جتنا ہو سکے تقوی اختیار کرو۔ قرآن مجید کی آیت جب نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، چوتھے پارے کے اندر کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، تو روایات میں ہے کہ صحابہ کرام پر بہت بھاری گزرا کہ ہم اللہ کے حق کے مطابق تقوی کس طرح کریں، اللہ سے ایسے ڈریں جیسے اللہ سے حق ہے، کیسے ممکن ہے؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس نے بتا دیا کہ اللہ نے انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بنایا، لہذا جہاں تک ہو سکے اپنی توانائی اور کوشش اس کے اندر لگا لو کہ تم اللہ سے ڈرتے رہو۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جہاں تک ہو سکے اللہ سے ڈرو۔ واسمعوا، اور دین کے اندر جو اللہ کی بات، اللہ کے احکامات سنو۔ واطیعوا، اور بات مانو۔ وانفقوا، اور خرچ کرو۔ خیرا لانفسکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس کا ذکر اگلی آیت میں بھی آ رہا ہے۔ ومن یوق شح نفسی، اور جو شخص نفسانی اپنی ذاتی طور پر بخل سے محفوظ رہا۔ بعض نے شح کو حرص کہا ہے یعنی لالچ، اور بعض نے شح کو کہا ہے بخل، یعنی جو اس انسان کو ذاتی طور پر بخل اور حرص سے وہ محفوظ رہے۔ فاولئک هم المفلحون، ایسے لوگ کامیاب ہیں۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر قرض دیتے ہو تم اللہ کو اچھی طرح قرض دینا۔ یضاعفہ لکم ویغفر لکم، تو اللہ تعالیٰ اس قرض کو تمہارے لیے دگنا کر دیں گے اور تم کو معاف کر دیں گے۔ واللہ شکور حلیم، اور اللہ تعالیٰ قدردان ہیں، بردبار ہیں۔ عالم الغیب والشہادہ، اللہ جاننے والے ہیں چھپی ہوئی باتوں کو اور ظاہر باتوں کو۔ العزیز الحکیم، زبردست حکمت والے ہیں۔ اس آخری آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کہہ رہے ہیں کہ یوں تو تم اللہ کی راہ میں دیا کرو، لیکن اس کو تعبیر کر رہے ہیں اللہ قرض سے، کہ در حقیقت اللہ کی راہ میں دینا اللہ کو ادھار دینا ہے، جس کا بدلہ آپ کو آخرت میں ملے گا۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ کو اچھی طرح قرض دو، یعنی اس قرض کے اندر جب تم قرض دو تو تمہاری نیت اخلاص کی ہو، نام و نمود، نمائش، دکھلاوا، میں بڑا بن جاؤں، میں چودھری بن جاؤں، میں یہاں کا بڑا بن جاؤں، یہ نیت نہ ہو، بلکہ خالصتاً اچھی نیت ہو۔ اس خالصتاً اچھی نیت کے ساتھ تم کسی پر احسان نہ جتلاؤ۔ پتہ لگا کسی کو تم نے اللہ کی راہ میں کچھ رقم دی اور بعد میں تم اس پر احسان جتلا رہے ہو، اس کو تانا مار رہے ہو، اس کو تکلیف دے رہے ہو کہ بھئی یہ تو میرا، اس پر میں نے احسان کیا، کچھ بولے گا نہیں، ایسا اللہ کو ادھار دو کہ اچھی طرح ادھار دینا۔ اب ہوگا کیا؟ یضاعف لکم، اللہ فرما رہے کہ اس کو تمہارے لیے دگنا کروں گا۔ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا ہے وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، تم کچھ بھی اللہ کی راہ میں دو گے اللہ اس کے عوض تم کو دنیا کے اندر دے گا۔ اور یہاں اللہ فرما رہے یضاعف لکم، اللہ تم کو بڑھا کر دے گا۔ یہ بڑھا کر دینے کا کیا مطلب ہے؟ تو بعض دفعہ تو بڑھا کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے 10 دیے، اللہ 100 دے گا۔ دنیا کے اندر آپ نے 10 دیے، اللہ آپ کو کتنے دے گا؟ 100۔ جیسے مسلم شریف کی حدیث میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا کہ صدقہ دینے سے کسی مسلمان کا مال کم نہیں ہوتا۔ تو تم جو بھی صدقہ دو گے اللہ تعالیٰ اس صدقے کے عوض تم کو زیادہ دے گا، تم کو کم نہیں دے گا، اللہ اس کے بنسبت تم کو زیادہ دے گا۔ بعض نے فرمایا کہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی ہے، کہ آخرت میں بھی اجر تم کا بڑھ جائے گا۔ جیسے سورہ بقرہ کے آخر سے تھوڑا پہلے مثل الذین کہ فرمایا گیا کہ ایسے ایک وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، ایسے کا مثل حبہ، جیسے ایک دانہ انبتت 7 سنابل، جس سے 7 کونپلیں نکلیں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ایک کونپل کے اندر 100 دانے، یعنی ایک پر 700 کا اجر ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ کا حساب کیلکولیٹڈ نہیں ہے، بلکہ تمہارے اگر اخلاص اچھا ہوا اللہ مزید تم کو بڑھا کر دیں گے، اللہ دگنا کر کے دیں گے۔ تو بعض اوقات تو دگنا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ 10 کے 100 ہو جائیں، 100 کے 1000 ہو جائیں، جتنا دو اللہ بڑھا چڑھا کر آپ کو واپس کر دیں۔ بعض اوقات یہی مطلب ہے، لیکن آخرت کے لیے کہ دنیا کے اندر ممکن ہے کہ اللہ کے علم اور حکمت میں آپ کو دینا اچھا اور مناسب آپ کے لیے نہ ہو تو آخرت میں دے دیں۔ اور بعض اوقات اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں کے اندر سکون دے دیں۔ آپ خرچ کر رہے ہو اللہ کی راہ میں، لیکن اس کے بدلے آپ کو سکون مل جائے۔ زندگی میں تو سکون سے بڑھ کر کیا ہے؟
اصل تو دل کا سکون ہے، ورنہ زیادہ پیسے، زیادہ آمدنی اور زیادہ اثاثے اور مال و متاع والے لوگ سکون کی نعمت سے محروم ہیں۔ تو بعض اوقات اللہ کی راہ میں دینے والا ہے، لیکن اللہ اس کو وقتی طور پر یہ تو نہیں کر رہے کہ 10 کے بجائے اس کو 1000 دے رہے ہو، لیکن اس کی زندگیوں میں اللہ سکون بھر دیتے ہیں۔ اور بعض نے فرمایا کہ یضاعف لکم، یعنی اللہ دگنا کر کے دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری زندگیوں کے اندر برکت ہو جائے گی۔ جو لوگوں کا کام 1000 روپے میں ہو رہا ہوگا، تمہارا کام 500 میں ہو جائے گا۔ برکت آ جائے گی تمہاری زندگی کے اندر، تمہارے خرچ کرنے کے اندر، تمہارے مال و متاع کے اندر۔ تم طرح طرح دیکھو گے کہ تمہاری زندگیوں کے اندر خرچ کرنے کے اندر اللہ برکت سے نوازیں گے۔ اور کثرت تو آزمائش ہے، مصیبت ہے، اصل تو برکت ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں کہ ایک بڑی فیملی ہے، اس کے اندر گھر کا خرچہ 50,000 روپے، اور ماں باپ ہے، والدین ساتھ رہ رہے ہیں، بیوی بچے ہیں، اور پورے گھر کا خرچہ 50,000 میں پورا ہو جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک گھر ہے، اس کے اندر ماں باپ بھی نہیں ہے، صرف بیوی بچے ہیں، ایک بچہ ہے، میاں بیوی ہیں، اور گھر کا خرچہ کتنا ہے جی؟ گھر کا خرچہ 5 لاکھ ہے۔ اب جو بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے، اللہ اس کی شاید ممکن ہے کہ اس کو 1 کے بجائے 2 کو 4 کر کے نہ دیں، لیکن زندگیوں میں اللہ ایسی برکت سے نواز دیں کہ وہ اس کی زندگی میں لطف اور مزہ دوبالا ہو جائے۔ جو مزہ لوگوں کو کروڑوں اور لاکھوں میں نہیں آ رہا ہو، اللہ کی راہ میں دینے کی برکت سے اس کو ہزاروں میں اللہ وہ زندگی اور مزہ دے دے۔ اور بعض فرماتے ہیں کہ دگنا کرنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تم سے آزمائش اور مصیبت کو ہٹا دے۔ تم اللہ کی راہ میں دینے والے تھے تو تمہارے اوپر بڑی مصیبت آنے والی تھی، اللہ نے ہٹا دی۔ تمہارے ساتھ ایک اور بندہ تھا، وہ اللہ کی راہ میں نہیں دیتا تھا، تو بظاہر اس نے لاکھ روپیہ کما لیا، لیکن گھر گیا تو بچہ بیمار ہے۔ کدھر بھائی؟ ہسپتال کے اندر۔ کتنا خرچہ ہو گیا بھائی؟ 60,000 روپے ہسپتال کا بل آ گیا۔ لاکھ روپے کمائے اور 60,000 روپے بل آ گیا۔ اور دوسرے بندے نے اللہ کی راہ میں دیا اور اس نے بھی لاکھ روپے کمائے، لیکن تھوڑا اللہ کی راہ میں نکال دیا، لیکن اس کے پاس سرمایہ محفوظ زیادہ ہو گیا۔ اللہ نے اس کے بچے کی بیماری آنے والی تھی، بچا لیا۔ اس کے اوپر کوئی مصیبت آنے والی تھی، بچا لیا۔ اس کی سواری کے ساتھ گھر بار میں یا اس کے بچوں میں کوئی حادثہ ہونے والا تھا، اللہ نے محفوظ کر لیا۔ تو یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو تمہارے لیے دگنا کر دیتا ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ فرما رہے ہیں صدقے کا ایک اور وَيَغْفِرْ لَكُمْ، کہ اللہ تم کو معاف کر دے گا۔ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ، اللہ قدردان ہے کہ نیک عمل کو قبول کرتا ہے۔ وہ حلیم، بڑا بردبار ہے کہ گناہ پر فوری پکڑ نہیں کرتا، فوراً مواخذہ نہیں کرتا۔ شکور کی جب نسبت انسان کی طرف ہو تو اس کا مطلب شکر گزار، اور اسی شکور کی نسبت جب اللہ کی طرف ہو تو اس کا مطلب قدردان۔ شکور کا معنی رول مانی میں علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے لکھا ہے الذی یعطی الاجر الجزیل علی العمل القلیل، جو بہت سارے اجر سے نوازتا ہے تھوڑے سے عمل پر۔ بڑوں سے ایک واقعہ سنا ہے، کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ ایک شخص تھا، اس کا انتقال ہوا، شرابی تھا، زانی تھا، گنہگار تھا، مر گیا تو جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں تھا۔ بڑی مشکل سے جنازہ اس کا لوگوں نے پڑھا، بوجھل منہ کے ساتھ، دفنانے والا کوئی نہیں تھا، بس کچھ لوگ مل گئے، دفنایا، ابد دفنایا، اور لوگ مٹی میں اس کو گاڑ کر ادھر ادھر ہو گئے۔ اتنے میں ایک مسلمان نے دیکھا، اس کو رحم آیا، اس نے گیا، دفنانے کے بعد اس کی قبر پر مٹی ڈالی، اور قبر پر مٹی ڈالنے کے بعد وہ گھر چلا گیا۔ کہتے ہیں اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ اس کے دوست نے اس کو خواب کے اندر دیکھا اور بولا کہ تیرا کیا حال ہے؟ وہ کہنے لگا میری اللہ نے بڑی مغفرت کر دی۔ کہنے لگا یار تو اتنا اچھا نہیں تھا، تیری اللہ نے کیسی مغفرت کر دی؟ بولا تیرے کو وہ واقعہ یاد ہے، ہمارے محلے کے اندر کسی شرابی زانی کا انتقال ہوا تھا، تو کوئی اس کو دفنانے کے لیے، وہ مٹی ڈالنے تک کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو جب میں قبر کے اندر کیا اللہ نے مجھ سے حساب کتاب شروع کیا تو اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ تو میں نے پوچھا کیسے؟ تو کہا کہ ایک مٹھی جو تو نے اس مسلمان کی قبر پر ڈالی تھی، اس مٹھی، ایک مٹی کی مٹھی اس مسلمان کی قبر پر ڈالنے کی وجہ سے ہم نے تیرے کو معاف کر دیا۔ یہ ہے اللہ کی قدردانی کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات چھوٹے سے عمل کے اوپر بڑا اجر دے دیتا ہے۔ لہٰذا کبھی بھی یہ نہ سمجھیں کہ یہ تو چھوٹی سی نیکی ہے، کسی سے تکلیف دور کر لی یہ تو بڑی چھوٹی سی بات ہے، رستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دی یہ تو بڑی چھوٹی سی بات ہے، کسی کی غلط جگہ پر آپ نے گاڑی لگا دی تو بڑا چھوٹا سا معاملہ ہے۔ نہیں، بعض اوقات چھوٹی سی نیکی پر اللہ بڑے اجر سے نواز دیتا ہے، اور بعض اوقات چھوٹے سے گناہ پر اللہ پکڑ لیتا ہے۔ تو اللہ کی صفت ہے قدردان، چھوٹے سے کے اوپر بعض اوقات چھوٹی نیکیوں کو بھی بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔
حلیم اللہ بردبار ہے کہ گناہ پر فوری پکڑ نہیں کرتا، عالم الغیبی پوشیدہ باتوں کا جاننے والا، والشہادہ اور ظاہر باتوں کی خبر گیری رکھنے والا، العزیز زبردست غالب الحکیم حکمت والا ہے۔ یہ سورہ تغابن کی 18 آیتیں الحمدللہ آج پوری ہوگی۔